ویلکم بیک ناظرین. ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے تحریک انصاف اپنے لیے ریلیف کس طرح سے لے سکتی ہے. شرازی صاحب, پاور ٹاکس ٹو پاور, اور یہ نیریٹو لے کر شاید تحریک انصاف نے اس کو اپنایا ہوا ہے. اس سے قبل مریم نواز صاحبہ کے بھی بیان موجود ہیں جو باجوہ صاحب کے خلاف تقریریں کی تھی, لیکن سلیم بخاری صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ وہ تقریریں آپ نے واپس لیں, آپ نے پھر مفاہمت کا راستہ اپنایا, اس کے بعد آپ کے لیے کوئی سبیل پیدا ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رائٹ ناؤ تحریک انصاف اگر کوئی اس طرح کی چیز کرتی ہے تو پھر اس کو وہی تانا ملے گا کہ آپ تو ڈیل کر کے آئے ہیں جیسے نواز شریف صاحب کو ابھی مل رہا ہے؟ تو یہ ضروری بھی ہے کیونکہ حکومت پاکستان میں بنتی اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد سے. کیسے یہ مت یا جو کچھ بھی ہم اسے نام دیں وہ ٹوٹے گا اگر تحریک انصاف کے نیریٹو کو دیکھا جائے تو؟ کمبر میں اگر معیشت کی زبان میں بات کروں نا تو اس ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک کانسٹنٹ ہے اور باقی جو سیاسی جماعتیں وہ ویریبلز ہیں. تو ویریبلز بدلتے رہتے ہیں بٹ کانسٹنٹ ہمیشہ مستقل ہے, وہ رہتا ہے. تو لہٰذا میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لینے کے نتیجے میں بڑی قربانیاں بھی دی ہیں. ان کے دو رہنما گئے ہیں اس دنیا سے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ ٹو سم ایکسٹینٹ وہ مفاہمت کرتے تھے, اسپیس دیا کرتے تھے, بٹ ایک سرٹن لیول پہ جا کے وہ بھی ریئیکٹ کرتے تھے. تو 3 بار انہوں نے ان کو حکومتوں سے نکالا گیا. لیکن ان دو جماعتوں نے میرا خیال میں 2018 سے جو 22-21 تک رہی ہے تحریک انصاف کی حکومت, اس دوران ان جماعتوں نے بھی اس حقیقت کو اب تسلیم کر لیا ہے کہ اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ وہ ایک بڑا اسٹرانگ کانسٹنٹ ہے. لہٰذا اب ان کے ساتھ محاذ آرائی کے ذریعے آپ نہ تو پولیٹیکل سپیس حاصل کر سکتے ہیں اور نہ اس ملک کے اندر حکومت حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس وقت 2 جماعتیں کہ جن کو ایک دوسرے کے ضد سمجھا جاتا ہے اور جنہوں نے 2024 کے الیکشن میں بھی الیکشن کمپین میں ایک دوسرے کو ہیڈ آن ہوئے تھے. گویا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں, دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو گویا کہ دشنام ترازی کر رہی تھیں. لیکن جب حکومت بنانے کا مرحلہ آیا تو کسی ایک نے بھی تحریک انصاف کی جانب گویا کہ سب سے بڑی جماعت تھی ایوان کی, اس کی طرف نہیں گئے بلکہ وہ آپس میں مل بیٹھے ہیں اور وہ تحریک انصاف کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو تمام اختلافات کو دور کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال تحریک انصاف کی ہے اس کا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ اس نے ملک کے اندر تمام پولیٹیکل فورسز کو اپنا مخالف بنا لیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو کھڑے ہی کھڑے ہیں. تو جب آپ اتنے بڑے اتحاد کو وجود میں لے کے اپنے خلاف اور آپ سمجھیں کہ آپ عوامی طاقت کے ذریعے شاید راستہ بنا لیں گے, تو مجھے نہیں لگتا. آپ نے دیکھا مخصوص نشستوں کا بھی ذکر آپ نے کیا کہ شاید آگے جا کے وہ کیس بھی لگنے جا رہا ہے. اس کیس کے اوپر تو گویا کہ سپریم کورٹ کا میجورٹی ججمنٹ پڑی ہے. ہاں اس پہ بھی عمل. لیکن شرازی صاحب بات تو یہ ہے کہ اگر ہم آئین کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ جمہوری معاملات جو ہیں وزیر اعظم کی جو ڈیسیجن ہے اس پر انٹروین کرے, اپنا انفلوئنس کرے, کوئی اور ڈیسیجن کرائے, ان کو اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے. تو یہ تو ایک بڑی طویل جنگ ہے جو کافی عرصے سے کافی لوگ لڑتے آ رہے ہیں. سیاسی جماعتیں آتی ہیں, چینج ہو جاتی ہیں, پھر اپنا نیریٹو چینج کر لیتی ہیں. اس جنگ کو کون لڑے گا؟ اس جنگ کو سب کو مل کے لڑنا پڑے گا. کمبر دیکھیں, جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو کیا کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جب قانون سازی کرنی ہوتی تھی تو اسٹیبلشمنٹ ISI کے لوگوں کو پکڑ کے لے آتے تھے اور آ کے تو اس ایوان کے اندر ووٹ ڈلواتے تھے. تو بھائی میرے, جو کام آپ کے دور میں غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے, اور اگر کل وہ غلط ہو رہا تھا تو اس کے راستے میں آپ کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا. اگر آج وہ لوگ کو باقی کر رہے ہیں تو پھر آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. تو میرا خیال میں مجھے لگتا ہے کہ جب تک تمام سیاسی جماعتیں اس بات کو ریئلائز نہیں کر لیتی کہ ان کو آپس میں مل بیٹھنا ہے اور ایک نیا رولز آف دا گیم طے کرنے ہیں جس میں اداروں کو بھی اپنے دائرہ کار میں لے کے جانا ہے اور اس ملک کی پارلیمان کو سپریم بنانا ہے, وہاں سے فیصلے ہونے ہیں, اور پھر جو بھی اقتدار میں ہوگا اس کو آپ بیئر کریں نا. 5 سال کے لیے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے, آپ اس کو بیئر کریں, اور جب 5 سال گزریں گے اس کے بعد عوام طے کریں گے کہ اس کو رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ بیک ڈور کے ذریعے آتے رہیں گے تو کمپرومائز وے میں آپ کو حکومتیں ملیں گی اور فیصلے بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے, کسی اور نے کے ہاتھ میں. جی عماد صاحب, کیا تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ دوستی ہو سکتی ہے کیا بڑی مشکل نظر آ رہی ہے آپ کو جس نہج پہ معاملات پہنچ گئے ہیں؟ دیکھیں کمبر, سلیم بخاری صاحب ہمارے سینئر ہیں, وہ بہتر طور پر جانتے ہیں پاکستان کی اپنی ایک تاریخ ہے تحریکوں کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے.
60 کے عشرے میں ایوب خان ڈکٹیٹر آتا ہے، اس کے خلاف تمام سیاستدان اکٹھے ہو جاتے ہیں، پی ڈی ایم بنتی ہے پہلی بار، اور فاطمہ جناح اس کو لیڈ کرتی ہے، اس کے ساتھ ولی خان بھی ہیں، نواب زادہ بھی ہیں، مودودی صاحب بھی ہیں، سب کے سب سیاستدان، لیکن ان کا مدعا کیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ، مارشل لا کا خاتمہ، جمہوریت کی بحالی۔ پھر بھٹو صاحب کے دور میں سویلین پرائم منسٹر کے خلاف تمام جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہے، ان کا مدعا کیا ہے؟ نئے الیکشن کیوں کا دھاندلی ہوئی ہے، قومی اتحاد بنتا ہے۔ پھر ضیاء الحق کے خلاف ایم آر ڈی کی تحریک اٹھتی ہے، تمام جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ یا مارشل لا کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر اے آر ڈی۔ یعنی یہ اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کن کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ تو جمہوریت کے لیے نہیں، وہ تو کھل کر ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب جسٹس وقار سیٹھ کا فیصلہ آیا ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف، تو عمران خان تو وقار سیٹھ کو نیم پاگل آدمی کہہ رہے تھے، وہ تو پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمارا تھے۔ صاحب سیم از دا کیس ود مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون نے یہی مسلم لیگ نون تھی، نواز شریف تو مشرف کا کیس لے کے گئے تھے عدالتوں میں، وہ تو پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ نہیں، نواز شریف صاحب اب رائٹ ناؤ اب اس کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملے ہوئے۔ دیکھیں وہ تو کسی حد تک کمپرومائزڈ ہے، میں اس سے انکار تو نہیں کر رہا، لیکن کم از کم وہ تو اس نہج پر نہیں آئے، اس سطح پر نہیں آئے جس پر عمران خان آئے تھے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، عمران خان، نواز شریف جیل میں تھے، انہوں نے کب کہا تھا کہ میں نے فلان جرنیل سے مذاکرات نہیں، کرنے؟ نواز شریف نے جیل کتنے دن کاٹی ہے یہ بھی تو سوال ہے نا۔ پھر کافی لمبی کیا عمران خان کی جیل کو اور نواز شریف کی جیل کو کمپیریزن کریں تو کس کی بہتر ہے کہ اس نے زیادہ عرصے کاٹی ہے؟ زیادہ عرصہ چھوڑے، عمران خان جو جیل کاٹ رہے ہیں ان کے کارکنوں کی رائے کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں، ٹھیک ہے ان کو پروپیگنڈا کرنا بہت آتا ہے، لیکن میں آپ کو گنواتا ہوں، یہاں پر خان عبدالغفار خان نے 36 سال قید کاٹی، یہاں پر جیم سید نے 25 سال قید کاٹی، ولی خان نے 14 سال قید کاٹی، آصف زرداری نے 11 سال قید کاٹی، نواز شریف نے بھی 2.5-3 سال قید کاٹی ہے، لیکن اس سے زیادہ سخت جیل کاٹی ہے۔ وہ ان کی اہلیہ آخری سانس سے لے رہی تھی، ان کو فون تک نہیں کرنے دیا گیا۔ یہاں سے روز روز ٹویٹ بھی آتے ہیں، یہاں پر مرغن کھانے بھی ملتے ہیں۔ دیکھیں عمران خان پہلے یہ تو واضح کرے کہ وہ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہا ہوں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف اور ڈی جی ISI کے علاوہ مذاکرات نہیں کروں گا۔ یہ کس سیاستدان نے کہا ہے؟ مجھے پوری تاریخ میں کہیں دکھا دیں۔ وہ تو جب مشکل وقت آیا ہے وہ تو ڈٹ کر کھڑے ہوئے، تحریکیں چلائی ہے۔ جی سلیم بخاری صاحب، سر اگر ہم جمہوریت کی ملک میں بات کرتے ہیں، اس چیز کے لیے ہمارے ملک میں بڑی تحریکیں بھی چلیں، ہر سیاسی جماعت نے اس کو اپنا نعرہ بھی بنایا کہ بس اب اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوگی، آئین کے مطابق اس ملک کے معاملات چلائے جائیں گے۔ لیکن آج کل کے دور کو پھر آپ کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں سر، جب ہم وہی جد و جہد اگر کوئی مخالف لیڈر کر رہا ہو یا پھر کوئی مخالف پارٹی کا رہنما ہو، اس کے ساتھ جمہوری قوتیں نہ کھڑی ہوں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حماد نے اتنی کمال خوبی سے سارا کچھ سم اپ کر دیا ہے، پھر میرے لیے بہت کم گنجائش رہی ہے، لیکن میں 2 باتیں صرف عرض کر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر یا پی ٹی آئی کا بانی جو کہتے ہیں کہ جی دیکھیے نواز شریف نے بھی یہ کہا تھا، بھٹو نے بھی یہ کہا تھا، فلاں نے بھی یہ کہا تھا، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان ٹرم آف لفاظی اس کو طے کریں تو مجھے یہ بتائیے کہ کس سیاسی لیڈر نے کبھی کسی آرمی چیف کو غدار، کسی آرمی چیف کو میر جعفر، کسی کو میر قاسم کہا ہو؟ جو باجوہ کی تقریر جو ہے گجرانوالے والی اس میں ریفر کیا جاتا ہے، تو ایک سخت ترین جملہ یہ تھا کہ باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا ہوگا، اس میں اور قبر تک نہیں چھوڑیں گے، ان کو چھوڑوں گا نہیں میں باہر نکل کے۔ یہ کوئی موازنہ کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیا دانش ہے ان لوگوں میں جو اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اپنا دشمن قرار دے کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑتے ہوئے یا سخت بیانیاں بناتے ہوئے ان سے کوئی یہ پوچھے کہ پھر راستہ کیا ہے آپ کے پاس۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ وہ لوگ اب ختم ہو رہے ہیں پارٹی میں سے جو یہ کہتے تھے یہ ریڈ لائن ہے، جس نے ہاتھ لگایا خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ 1.5 سال سے بیچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کی پارٹی نے اس کو مروایا ہے، پارٹی اس کی ہائی جیک ہو رہی ہے ہر 6-7 مہینے کے بعد۔ کبھی پرانے لیڈر اود آتے ہیں تو کبھی نئے لیڈر اود آتے ہیں، کبھی ایک گروپ آف وکلا پارٹی پہ حاوی ہو جاتا ہے، کبھی دوسرا گروپ حاوی ہو جاتا ہے، کبھی میں نام لوں گا تو بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ تو جب پارٹی کے حال یہ ہو کہ ملاقاتیں طے کرنے کے لیے بھی آپ کو عدالت جانا پڑتا ہے،
آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی شخص عمران خان سے مل سکتا ہے جب تک وہ اندر سے اس کا نام ٹک نہیں کریں گے؟ نہیں یہ کہنا کہ جی وہ فلاں فلاں کو اندر بھیج دیا، کوئی اپنی مرضی سے نہیں بھیج سکتا. یہ تو حال ہے اس پارٹی کا. یہ لڑیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ لڑیں گے حکومت کے ساتھ، یہ جائیں گے پارلیمنٹ کے خلاف. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا منطق ہے اس میں، کیا لاجک ہے. ابھی تک پی ٹی آئی میں سے کسی ایک شخص نے سیاسی راستہ نکالنے کی بات نہیں کی ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو مذاکرات شروع ہوئے تھے دیٹ واز ون گولڈن اپرچونٹی کہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے اور ایک آئٹم ایجنڈا لے کے جاتے ہیں کہ جی فریش الیکشن کرا دیں. تو سر بخاری صاحب پھر یہ ریئلزم کی باتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوگی، یہ بس ایک آئیڈیل سینیریو ہے، اس کو کس طرح سے سم اپ کرتے ہیں سر؟ میں نے آپ کو اتنی کمال طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، میں پھر وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں 3 ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں. کسی جرنیل میں جرت نہیں ہے کہ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ اور اپوزیشن ٹھیک کام کر رہی ہوں تو وہ بیچ میں آ کے لٹک جائے. جائیے ایوب کے دور میں آپ دیکھیے، وہاں 9 دن کے وزیر اعظم ملیں گے آپ کو. اس کے بعد آ جائیے ضیاء الحق نے اگر وہ امریکہ کا انٹرسٹ سرو کرنے کے لیے بھٹو کو پھانسی نہیں دیتے تو لوگ اس کا بھی ویلکم کبھی نہیں کرتے. آ جائیے مشرف صاحب پہ. سیاستدان صورتحال کو اس نہج پہ لے جاتے ہیں کہ یہ اس ملک کا ڈیلیما ہے کہ جب فوج مداخلت کرتی ہے، مارشل لا لگاتی ہے، ہم تالیاں بجا کے ان کا استقبال کرتے ہیں. از دیٹ رائٹ اور ناٹ؟ سیاستدانوں کو سیاسی راستہ تلاش کرنا پڑے گا. جی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر بریک. کیا سیاستدان سیاسی راستہ اختیار کریں گے تو کس طرح سے کریں گے، اس پر ڈسکس کرتے ہیں اور خصوصاً تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات پہ بھی بات کرتے ہیں. کوشش کریں گے کہ حماد صاحب ہمیں کوئی خبر دیں اس حوالے سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.